دوسرا عذر یہ ہے کہ آپس میں طلاق ہو چکی ہے اور وہ جو ماں ہے عدت میں اور وہ عدت مکمل ہو گئی، اب وہ نکاح میں نہیں رہی، وہ نہیں پلا رہی، تو اب باپ پریشان ہے بچے کو دودھ کون پلائے، تو پھر اس کے آپس میں رشتہ دار یہ کرتے ہیں کہ کسی انا سے پلوا دیں، کسی اور سے، تو جس سے بھی پلوائیں تو اس سے ایک رقم متعین کر دیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ دیں گے، ایسے سراسری نہ پلائیں بلکہ ایک رقم متعین کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دے دو وہ چیز جو تم نے طے کی ہے دستور کے مطابق، اس کا حق دے دو جس نے تمہارے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ شاید ایک ہی آیت ہوئی آج ہمارے سبق میں، آیت نمبر 233۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن۔ آیت نمبر 234 سے اس عدت کا ذکر ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اور فوت ہو جانے کے بعد اس عورت کی عدت کے احکامات ہیں کہ وہ کتنے دن ہوں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے گی، اور اس عدت کے دوران کسی اور سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی اور مرد پیغام نکاح بھی نہ بھیجے ظاہر طور، عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اپنے دل میں یہ بات رکھے اگر ارادہ ہے تو۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ عدت مکمل ہونے کے قریب ہو یا بعد میں پھر اس نکاح کا ظاہر پیغام بھیج سکتا ہے۔ یہ احکام آیت نمبر 234 میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو گئے، یعنی جن کو موت دے دی گئی، فوت کر دیے جاتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی جن کی وفات ہو گئی، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یعنی بیوی چھوڑ گئے اور فوت ہو گئے، تو وہ بیویوں کو یہ حکم ہے کہ یتربصن، وہ صبر کریں، انتظار میں رہیں۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ یتربصن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن، اپنے نفسوں کو روکے رکھیں، 4 اشہر، مہینے، وعشرا، اور 10 دن۔ 4 مہینے اور 10 دن یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، یہ اس کی عدت ہے۔ اور عدت کے دوران وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی اور اپنے آپ کو نہیں سنوارے گی زیادہ، اور اس طریقے سے کوئی بھی ایک رات کسی اور کے گھر میں نہیں رہے گی، جیسے رشتہ داروں میں جانا وغیرہ۔ اشد ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹل جانے کی تو دن میں جا کر آ جانا ہے، رات کہیں اور نہیں ٹھہرنی، اپنے جگہ رہنا ہے اپنے گھر میں، اور 4 مہینے 10 دن کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، کسی پروگرام میں نہیں جانا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا پھر جب بَلَغْنَ وہ پوری کر چکے ہیں أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ اس چیز میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ وہ عورت کی عدت مکمل ہوئی، اپنے ذات کے بارے میں وہ ایک ارادہ رکھتی ہے کہ بھائی مجھے ابھی فی الحال نکاح نہیں کرنا، تو وہ اس میں اختیار رکھتی ہے نہ کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں، گھر والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں آزاد، گھر میں رہے گی۔ اور اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، تب بھی کوئی گناہ نہیں، گھر والے اس کا نکاح کروائیں گے۔ دونوں صورتیں فعلن فی انفسہن عورت کو اختیار دیتی ہیں، جیسے کہ بچے ہوتے ہیں عورت کے اور وہ چاہتی ہے کہ ان بچوں کی پرورش کرنی ہے، کوئی اور نکاح نہیں، تو اس پر بھی گھر والے زبردستی نہیں کر سکتے، اور لیکن بچے نہیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے گی۔ اللہ نے فرمایا بالمعروف دستور کے مطابق۔ ہاں ایسا ہے کہ وہ نکاح بھی نہیں کر رہی اور پھر حالات اچھے نہیں ہو رہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں اور گناہ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر گھر والے اس پر زبردستی کریں گے کہ بھئی آپ نکاح کر لیں، نکاح کے بغیر، اور گناہ کا جو ہے ایک سلسلہ یا پھر شیطان کی طرف سے حملہ ہے، تو پھر وہ اس پر فورس کر سکتے ہیں گھر والے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آزاد چھوڑیں گے، بالمعروف دستور کے مطابق وہ گھر میں رہ سکتی ہے۔ فیما فعلن فی انفسہن کیونکہ اس کو اپنی سوچ کے، اپنے نفس کے بارے میں بات کرنے کا اختیار ہے، سوچ کے بارے میں کہ نکاح کرے یا نہ کرے، اور بچے ہیں تو فی الحال اس کا عذر ہے وہ نہیں کرنا چاہتی، تو اس پر زبردستی نہیں ہوگی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب خبردار ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، معلوم ہے۔ آیت نمبر 234 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 235۔ اس میں وہی بات ذکر کی گئی جو نکاح کا پیغام دینے کی عدت کے دوران اس کا حکم ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، وَلَا جُنَاحَ اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں، عرضتم بہ کہ تم نے اشارہ کیا اس کا، من خطبۃ النساء نکاح، عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں، عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں تم نے گھر والوں کو اشارہ دے دیا عدت کے دوران، او اکننتم فی انفسکم یا تم نے چھپائے رکھا اپنے دل میں۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل میں چھپائے رکھا کہ بھائی یہ جس کا عورت جو عدت میں جس کا شوہر فوت ہو گیا اس سے مجھے نکاح کرنا ہے، یہ دل میں ارادہ رکھا، یا تم نے اشارتاً، ظاہر طور پر نہیں بلکہ اشارتاً ان کو ایک طرح سے میسج دے دیا نکاح کا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں، تو اس پر اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ان عورتوں کا ضرور ذکر کرو گے جو عدت میں ہے، ظاہر کوئی مرد تو اس کا ذکر کرے گا، تو اللہ نے فرمایا تم اس کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا اور لیکن نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا، سرن چھپ کر کے، کہ تم آپس میں اس سے وعدہ کر رہے ہو نکاح کا کہ میں نے کرنا ہے، اس طرح چھپ کے کوئی بات تم نے نہیں کرنی، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کہو وہ بات جو معروف طریقے سے ہے، عدت مکمل ہو تو ظاہر طور پر گھر والوں کے سامنے تم نکاح کا پیغام دو، جس طرح ظاہری سب کے سامنے نکاح کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اور نہ تم پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب لکھی ہوئی بات پہنچ جائے، اجلہ اپنی مدت کو۔ یہاں پر اس عورت کا ذکر ہے جس کے شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں، جیسا پیچھے ہم نے پڑھا طلاق مرتان، 2 طلاق، اس کے بعد عدت چل رہی ہے۔ اب یہ عدت مکمل ہوگی تو یہ عورت نکاح سے نکلے گی۔ اب اس عدت کے دوران کوئی اور تیسرا مرد نکاح کا ارادہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے تو اس سے نکاح کرنا ہے،
اور فلاں مرد اس کا جو شوہر تھا اس نے طلاق دے دیا، اب اس کی عدت چل رہی ہے، اس میں پھر وہ پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ بھائی میں نے نکاح کرنا ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لے، 2 طلاقیں اس نے دی تھی، اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو وہ اسی کی بیوی رہے گی، تو تم اس دوران نکاح کا پکا ارادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں لکھی ہوئی بات پہنچ جائے، مدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، پھر تم نکاح کا عزم کر سکتے ہو، ارادہ کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے جی میں، جو تم سوچتے ہو اللہ جانتا ہے، فاحذروہ تو پس اس سے ڈرو، یعنی کوئی ایسی غلط بات مت سوچو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا، حلیم بردبار ہے، کہ تم نے کتنی بڑی بات سوچی ہو، گناہ کی بات ہو، لیکن اللہ کے حضور توبہ کرو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 235 مکمل ہوئی، اس کے بعد آیت نمبر 236۔ یہاں میں وہ ذکر ہے کہ نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد میاں بیوی آپس میں تنہائی میں نہیں ملے، ابھی اکیلے نہیں ملے، صحبت نہیں ہوئی، تو پھر مہر کا کیا حکم ہوگا؟ مہر دینا پڑے گا، نہیں کتنا دینا پڑے گا، اس کا حکم ہے۔ آیت نمبر 236 دیکھیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن کہ جب تک تم نے نہیں چھوا ہو ان کو، ابھی صحبت نہیں ہوئی تم نے طلاق دے دی، او تفرضوا یا تم نے مقرر نہیں کیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً کوئی حق مہر مقرر نہیں ہوا، یا پھر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، تو کیا کرنا ہے؟ حق مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ تو ان کو تم کچھ فائدہ پہنچا دو، یعنی کوئی چیز تم ان کو دے دو مہر کے اعتبار سے، کیونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور تم نے صحبت اختیار نہیں کی ہے، طلاق ہو گئی، تو تم ان کو اپنی طرف سے کچھ دے دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال آدمی پر اس کی طاقت کے بقدر ہے کہ اتنا دے دے، اور تنگ دست غریب آدمی پر اس کی طاقت کے مطابق ہے کہ اتنا دے دے۔ یہاں حکم وہ صورت ہے کہ میاں بیوی آپس میں تنہا ہوئے بھی نہیں تھے اور طلاق ہو گئی، پھر دیکھا جائے گا مہر کو، تو مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے، ایسے ہی نکاح بھی ہو گیا، مہر مقرر نہیں کیا کتنا دینا ہے، تو اس صورت میں کچھ نہ کچھ شوہر دے دے جس نے طلاق دی ہے۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، اللہ نے فرمایا فائدہ پہنچانا ہو اچھے طریقے سے، جو تم دے رہے ہو چیز ایسا نہیں ہو اس کو بالکل ردی چیز نہ دو، بلکہ اچھی بہترین چیز دے کر کے اس کو تم رخصت کر سکتے ہو۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پر نیک لوگوں پر تو یہ لازم ہے، جو نیک نمازی ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ جس کو طلاق دے دی ہے صحبت سے پہلے ہی، حق مہر مقرر نہیں تھا پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے دے دیں۔ یہ بات تو اللہ نے فرمایا نیکی کرنے والوں پر تو خصوصی طور پر یہ حق آتا ہے۔ یہاں سے اگلی آیت میں وہ صورت متعین ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا اور آپس میں صحبت ابھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی اختیار نہیں ہوئی، یعنی اکیلے میں نہیں ہوئے اور طلاق ہو گئی، لیکن انہوں نے مہر مقرر کر لیا تھا کہ بھائی اتنا دینا ہے، نکاح کے دوران مہر مقرر ہو چکا تھا، تو پھر صحبت نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو کیا دینا پڑے گا؟ آدھا مہر، جو مقرر ہوا تھا اس کا آدھا شوہر دے گا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دو تم ان کو من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ یعنی صحبت نہیں ہوئی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ اور اس حال میں کہ تحقیق فرضتم تم مقرر کر چکے تھے لَهُنَّ فریضہ ان کے لیے مہر متعین ہو چکا تھا، تو کیا دو؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو آدھا دینا پڑے گا اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا ہے، پورا جو مقرر کیا اس کا آدھا تم دے دو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ایک صورت یہاں سے مستثنا کی، الا ان یعفون مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ عورتیں جو بیوی ہے جس کو طلاق ہو گئی، اب وہ آدھا مہر بھی نہیں لینا چاہتی، معاف کر رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، تو ٹھیک ہے پھر وہ معاف ہو جائے گا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، کون؟ شوہر، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں، وہ معاف کر دے۔ معاف سے مراد کہ بھائی آدھا نہیں کاٹ رہا میں، جتنا مقرر کیا تھا میں پورا دے رہا ہوں، تو وہ پورا دے دے تب بھی اچھا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اور اللہ نے خاص طور پر حکم دیا مردوں کو، اور یہ کہ اے مردوں تم درگزر سے کام لو، یعنی پورا مہر دے دو، تو یہ قریب ہے تقوی کے، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، پرہیزگاری کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَنْسَوُا اور مت بھولو الفضل احسان کرنا، بینکم اپنے درمیان، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 237 مکمل ہوئی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔